اس روئے زمین پر انبیاء کرام کا ایک مبارک سلسلہ شروع فرمایا تھا جو اللہ کے پیغام کو اس دھرتی پر لانے والے تھے، ان کو عربی میں نبی اور رسول، فارسی میں پیغامبر، پیغام پہنچانے والا، جس کو آسانی کے لیے ہم پیغمبر بول لیتے ہیں، کہتے ہیں۔ اور انبیاء اور رسول کی تعداد بہت زیادہ ہے، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر تشریف لائے۔ کچھ کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانا سب پر ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اہل ایمان یعنی ایمان والوں مسلمانوں کا خاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے درمیان ماننے اور نہ ماننے کے مابین فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں، عیسیٰ کو نہ مانیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نہ مانیں۔ ہماری اور سابقہ امتوں میں جو مابعی امتیاز چیز ہے انبیاء کے سلسلے میں، وہ یہی چیز ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اسی طرح عیسائیوں کا حال ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز کا درجہ ہے، نبی کو نبی ماننے کا، رسول ماننے کا، اللہ کے خاص مقرب بندہ ماننے کا۔ اس کے برعکس نبی اور رسول کا درجہ خدا یا الوہیت کا درجہ دے دینا یہ بھی غلط ہے، اور ایسا سابقہ امتوں نے کیا ہے۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ یہ خدا ہیں، اور ان کے یہاں خدا کا جو تصور ہے وہ اقالیم ثلاثہ، یعنی جو خدا واحد ہے، جو خدا اکیلا ہے، جس خدا کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عیسائیوں نے اس خدا کے تصور کو اقالیم ثلاثہ کا مجموعہ قرار دے دیا، یعنی 3 معبود ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ یہ اتنی سخت بات ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت سنگین بات ہے جو یہ لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ عیسائی گمراہ جو ہوئے، ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نبوی تعلیمات تھی اس تعلیمات کو یکسر بدل دیا۔ ایک ہے جو پوائنٹ کی چیزیں ہیں جیسے عقائد، اس میں انہوں نے تحریف کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جزئیات احکامات میں تو تحریف کی۔ یہی حال اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ہے۔ چونکہ 25 دسمبر کو عیسائی لوگ کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کے طور پر۔ یہ چیز منانا کیسا ہے؟ کیا اس کی اسلام میں کچھ گنجائش ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جو تمام انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تمام نبیوں کو ہم اللہ کا رسول اور اللہ کا مقرب خاص بندہ مانتے ہیں، اس سے بڑھ کر خدائی درجہ ہم کسی کو نہیں دیتے، ہم اپنے نبی کو بھی نہیں دیتے، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدا کا درجہ دے سکتے ہیں؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ مانتے ہیں۔
درجات نبیوں میں مختلف ہیں. اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ رسولوں کو ہم نے فضیلت کے اعتبار سے کسی کو کچھ مقام دیا ہے. تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری امت، ہمارے نبی کی جو امت ہے یعنی ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص تعلق ہے. تعلق کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے آخری وقت میں تشریف لائیں گے اور اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا دجال، اس کو ختم کریں گے اور ایمان والوں کی رہنمائی فرمائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص تعلق ہے اس امت کے ساتھ. اس لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، وہ کون تھے، تاکہ ہم صحیح بات جانیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہو. یہ عقیدے کی بات ہے، نبیوں کے بارے میں جاننا یہ عقیدے کی بات ہے. اور عقیدہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی مسلمان اور ایمان والا اور غیر ایمان والا ہونے کے مابین امتیاز عقیدہ ہوتا ہے. اگر عقیدے کے اندر تزلزل ہے، شک ہے، عقیدے کے اندر خراب چیزیں دل میں بیٹھ جائیں تو پھر عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت مریم. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی. انہوں نے نظر مانی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ جو ہمیں اولاد دیں گے ہم ان کو مسجد اقصیٰ کی لیے وقف کریں گے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کریں. مسجد اقصیٰ بہت مقدس مسجد ہے. حرم نبوی اور حرم کعبہ کے بعد سب سے مقدس ترین مسجد کوئی ہے تو مسجد اقصیٰ ہے. وہ ہماری ایک وقت میں قبلہ بھی تھی، اب ہمارا قبلہ کعبہ مکرمہ ہے. تو مسجد اقصیٰ ایسی مسجد ہے جو بہت سارے انبیاء کرام کا مسکن ہے اور بہت سارے انبیاء کرام وہاں پر مبعوث ہوئے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں جو اولاد دیں گے ہم اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی وہ حضرت مریم کو، اور حضرت مریم عورت ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ کام عورت تو نہیں کر سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند فرمایا. 5 عورتیں ہیں جن کی مجموعی اعتبار سے تمام عورتوں پر فضیلت ہے، ان میں حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کا مقام بہت اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے سرفراز فرمائیں گے. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے شادی بھی نہیں کی اور میرا کوئی شوہر بھی نہیں ہے اور میں نے والعیاذ باللہ ولم یمسسنی بشر، کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں، تو مجھے اولاد بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے کہا یہ آپ کے رب کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو طریقہ ہے کہ ماں باپ کے وجہ سے اولاد عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، خاص اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر افواہ پھیلانی شروع کی. انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ایسا کیا ہوا، تمہارے والدین بھی ایسے نہیں تھے، تم نے ایسا کیوں غلط کام کر لیا کہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور تمہارے یہاں اولاد کا جنم ہوا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے ہی تھے، انہوں نے پوری گفتگو کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب
دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں کہیں بھی رہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بات کی تو لوگوں کا شک دور ہوا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص معجزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر تھے، یہودیوں نے سازش کی، کچھ لوگوں نے حضرت کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور سب سے عظیم فتنہ جو دجال ہے اس کو ختم کریں گے۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے اور قرآن میں یہی تعلیم ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا یہ غلط ہے، شرکیہ بات ہے۔ ایسا کہنے سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کی طرف کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی صفت جو ہے قدرت ہے، بہت ساری صفت ہے، صفت مطلب خوبیاں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے اور اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی کو یا رسول کو خدائی درجہ دینا غلط ہے، اسی طرح کسی ولی کو نبی اور رسول والا درجہ دینا بھی غلط ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کو اسی حیثیت پہ رکھی جائے۔ جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے تو فرض ہے، سنت کو فرض کا درجہ دینا، نفل کو فرض کا درجہ دینا یہ غلط ہے اور یہ راہ حق سے الگ کرنے والی چیز ہے، عقائد کے سلسلے میں ہو یا عمل کے سلسلے میں ہو۔ عقائد مطلب نبی کو نبی ماننا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور تمام انبیاء کرام جتنے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو معجزہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے۔ معجزہ بھی اسی طرح ولی کی کرامت بھی یہ کسی نبی یا ولی کی اختیاری چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس نبی کو معجزہ یا جس ولی کو کرامت دینا چاہیں وہ اللہ کی خاص چیز ہے، جب چاہیں دیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کئی سو سال ہو گئے، اب کچھ لوگ اس موقع پر ان کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اس موقع پر دنیا کی بہت ساری گناہوں کا ارتکاب، بے حیائیوں کا ارتکاب، شراب نوشی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خاص تعلیم دی ہے، ہر موقع پر رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فلیس منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ ہمیں اس موقع پر اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا نہیں چاہیے اور نہ اس طرح کی مجلس ہو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ گناہ کی مجلس ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی مجلس ہوتی ہے۔ ہم اپنے کام کے خود ذمہ دار ہیں، اس لیے ہمیں نبوی شریعت اسلامی شریعت پر عمل کرنا چاہیے اور ہمارے عقیدہ کو تمام نبیوں اور رسولوں کے بارے میں صاف ہونا چاہیے کہ تمام نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ نے ان کو خاص کتابیں عطا فرمائی ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہ ہمارے عقیدہ یعنی ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اس یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اور اس وقت کا جب سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلامی عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی شریعت پر اور دین کے بارے میں جو صحیح رہنمائی ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی